انسان کے بدن کی ساخت۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے سارے مسلمانوں کی مانند فرمایا تھا کہ انسان خاک کا پتلا ہے، البتہ اب کے فرمان اور دوسرے مسلمانوں کے اقوال میں یہ فرق تھا کہ اپنے انسان کی خاک سے پیدائش کے بارے میں ایسی باتیں کہیں جو اس زمانے کے کسی مسلمان کی سمجھ نہ آ سکیں۔ صدیوں بعد ابھی کوئی مسلمان ایسا نہیں گزرا جس نے انسانی بدن کی عمارت کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرح اظہار خیال کیا ہو، اور اگر کسی نے کچھ کہا بھی ہے تو وہ بالواسطہ یا بلا واسطہ اب کے شاگردوں سے سنا ہے۔ اپنے فرمایا تمام وہ اشیاء جو مٹی میں پائی جاتی ہیں انسانی بدن میں موجود ہیں، البتہ ان کی مقدار ایک جیسی نہیں، ان میں سے بعض انسانی بدن میں زیادہ ہیں اور بعض بہت کم ہیں۔ بعض کی نسبت وہ عناصر جو انسانی جسم میں پائے جاتے ہیں ان میں بھی مساوات نہیں، ان میں سے بعض دوسروں کی نسبت بہت کم مقدار میں ہے۔ اپنے فرمایا انسانی بدن میں 4 چیزیں زیادہ اور 8 چیزیں ان سے کم مقدار میں ہیں، اور 8 عناصر ایسے ہیں جو بہت ہی کم مقدار میں ہیں۔ انسانی جسم کی عمارت کے بارے میں آپ کا یہ اظہار خیال کبھی کبھی انسان کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ جیسا شیعوں کا عقیدہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام علم امامت کے ہیں، اور اس نظریے کو اپنے علم امامت کے ذریعے اخذ کیا ہے، نہ کہ علم بشرا کے ذریعے، کیونکہ ہماری عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی کہ 1250 سال پہلے ایک عام عالم انسان کے بارے میں اتنی معلومات رکھتا ہو، لیکن کیا نابغہ روزگار شخصیات اور عام لوگوں میں یہ فرق نہیں ہے کہ ان کی عقل ایسی چیز میں اخذ کرنے پر قادر ہوتی ہے جن تک دوسرے لوگوں کی دسترس نہیں ہوتی، اور ان کی آنکھ اسی علاقے میں ایسی چیزوں کا مشاہدہ کرتی ہے جو دوسروں کی نگاہوں سے اوجھل ہوتی ہے۔ اگر یہ امتیاز نہ پایا جائے تو پھر نابغہ روزگار افراد اور عام عقل رکھنے والے لوگوں میں کیا تمیز باقی رہ جاتی ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام اس لحاظ سے نابغہ روزگار تھے کہ آپ کی عقل نے ان چیزوں کا ادراک کیا جن پر دوسرے لوگ قادر نہ تھے۔ آپ کی آنکھ نے ان چیزوں کو دیکھا جنہیں دوسرے لوگ نہ دیکھ سکے۔ بعض دانشوروں کا خیال ہے کہ تمام معلومات ہر شخص کے باطنی شعور میں موجود ہیں، لیکن انسانوں کے ظاہری اور باطنی شعور کے درمیان ایک بڑا پردہ حائل ہے جو انسانوں کو ایک لامحدود عرصے تک ان کے باطنی شعور کا مطالعہ کرنے میں رکاوٹ بنتا ہے۔ اس طرح انسان باطنی شعور کی معلومات سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ نابغہ شخصیات اور عام لوگوں میں یہ فرق ہے کہ وہ ایک لامحدود عرصے تک اپنے باطنی شعور سے آگاہی رکھتے ہیں اور ان معلومات سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ برگ سون کا کہنا ہے کہ ایک ایٹم جو کائنات کی تخلیق کے آکرہ زمین کی تخلیق کے آغاز سے موجود ہے تمام کائنات کی معلومات رکھتا ہے، اور اس طرح انسانی جسم سے خلیات اپنی تخلیق کے دن سے آج تک کی معلومات سے آگاہ ہے۔ ایک لامحدود عرصے میں باطنی شعور تک پہنچنے کو برگ سون فرانسیسی نے زندگی کے بارے میں کھوج لگانے کا نام دیا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ نابغہ روزگار شخصیات عام لوگوں کی نسبت زیادہ تیزی سے زندگی کا کھوج لگا سکتی ہیں اور اپنے بدن میں موجود حافظے کے خلیات کی مدد سے معلومات حاصل کر لیتی ہیں۔ شیعوں کے عقیدے کے مطابق امام جعفر صادق علم امامت سے بہرہ تھے۔ اخلاق کے بقول اپنے باطنی شعور سے آگاہ برگسن فرانس کا فلاسفر کے نظریے کی بنا پر اپنی انسان کے بارے میں کھوج لگانے کی قوت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے انسانی بدن کی ساخت کے متعلق ایسی باتیں کہی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ اپنے زمانے کے لوگوں اور بعد آنے والے زمانوں کے لوگوں میں آپ کا انسانی بدن سے متعلق علم انفرادی حیثیت کا حامل ہے، کیونکہ آج 1250 سال بعد امام جعفر صادق علیہ السلام کا نظریہ علمی لحاظ سے ثابت ہو چکا ہے، جس کی صحت اور درستی میں شک وشبہ کی کوئی گنجائش نہیں، صرف یہ کہ اپنے انسانی جسم کے مواد کا نام نہیں لیا۔ یاد رہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جو کچھ زمین میں موجود ہے انسانی جسم میں بھی پایا جاتا ہے۔ اب تک زمین سے 102 عناصر دریافت ہو چکے ہیں اور یہی عناصر انسانی جسم میں بھی موجود ہیں۔
لیکن جسم میں ان میں بعض عناصر کی مقدار اس قدر کم ہے کہ اب تک اس مقدار کا تعین نہیں ہو سکا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام صرف اس قول کے جو کچھ انسانی جسم میں موجود ہے زمین میں بھی ہے کی بنا پر نابغہ روزگار شخصیت نہیں کہلا سکتے، کیونکہ جس کسی کا یہ عقیدہ ہو کہ انسان خاک سے تخلیق شدہ ہے وہ یہ بات آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ جو کچھ انسانی جسم میں ہے وہ زمین میں ہے، لیکن آپ کے نابغہ ہونے کی دلیل آپ کا وہ قول ہے کہ جو کچھ زمین میں ہے وہ انسانی جسم میں بھی ہے، لیکن ان کا تناسب اس طرح ہے کہ 4 حصے زیادہ مقدار میں اور 8 حصے ان سے کم مقدار میں، اور پھر دوسرے 8 حصے پہلے 8 حصوں کی نسبت نہایت ہی کم مقدار میں پائی جاتے ہیں، جیسا کہ ہم ذکر کر چکے ہیں کہ یہ نظریہ ثابت ہو چکا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے بقول 8 حصے جو انسانی جسم میں بہت کم مقدار میں ہیں وہ یہ عناصر ہیں: مولیڈن، سیلینیم، فلورین، کوبالٹ، میگنیز، تانبا، آیوڈین اور زنک۔ وہ 8 عناصر جو انسانی بدن میں پہلے 8 عناصر کی نسبت زیادہ پائے جاتے ہیں مندرجہ ذیل ہیں: میگنیشیم، سوڈیم، پوٹاشیم، کیلشیم، فاسفورس، کلورین، سلفر اور لوہا۔ وہ 4 عناصر جو انسانی بدن میں زیادہ مقدار میں پائے جاتے ہیں وہ آکسیجن، کاربن، ہائیڈروجن اور نائٹروجن۔ انسانی جسم میں ان عناصر کی شناخت کوئی 1 دن یا 2 دن کا کام نہ تھا، بلکہ اس کام کا آغاز 18ویں صدی عیسوی میں پوسٹ مارٹم کے ذریعے ہوا۔ اس کام کا سہرا 2 قوموں، ایک فرانسیسی اور دوسری آسٹرین کے سر ہے۔ دوسرے ممالک میں پوسٹ مارٹم کیا جاتا تھا، مگر شاذ و نادر مشرقی ممالک میں تو پوسٹ مارٹم کا سرے سے رواج نہ تھا۔ لیکن اگر کوئی شخص کسی ایسی دائمی بیماری میں مبتلا ہو جس سے اس کے بدن کے عضلات ٹوٹ رہے ہوں، بھوک کی وجہ سے اس کے عضلات ٹوٹ پھوٹ رہے ہوں، تو اس کے بدن میں ہائیڈروجن کی مقدار کم ہو جاتی ہے۔ بہرکیف تمام نسل انسانی، چاہے وہ سفید فام، سیاہ فام، ریڈ انڈین دوسری مخلوط نسلوں کے انسان ہوں، ان میں آکسیجن، کاربن، ہائیڈروجن اور نائٹروجن کی مقدار دوسرے عناصر سے زیادہ ہوتی ہے۔ ان 4 عناصر کے بعد دوسرے 8 عناصر جن کا ذکر اوپر آ چکا ہے کی مقدار مذکورہ 4 عناصر سے کم ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے 8 عناصر کی مقدار بدن میں مزید کم ہوتی ہے۔ یہ تناسب تمام صحت مند انسانوں میں برابر ہوتا ہے، چاہے وہ قطبی علاقوں کے باسی ہوں، استوائی علاقوں کے رہنے والے، بشرطے کہ جسم کا وزن اور عمر برابر ہو۔ 150 سال اس سے زیادہ کے تجربات اور ریسرچ نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ انسانی جسم کو تشکیل دینے والے عناصر کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے نظریہ کی صحت میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ ابھی تک بعض عناصر عضلات ہڈیوں کے خلیات میں نہیں ملے، لیکن گمان کیا جاتا ہے کہ یہ عناصر بدن میں موجود ہیں۔ وہ ابھی تک اس لیے دریافت نہیں ہوئے کہ ان کی مقدار کم ہونے کی وجہ سے لیبارٹریز ان کے وجود کا پتہ نہیں لگا سکیں۔ چونکہ چھوٹے چھوٹے اجسام میں پیش رفت ہو رہی ہے، لہذا امید ہے کہ ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ انسانی بدن کے تمام عناصر دریافت ہو جائیں گے، اور یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ ہر عنصر جسم میں کس مقدار میں موجود ہے اور اس کا کام کیا ہے، اور اس کی مقدار میں کمی یا زیادتی سے جسم پر کیا اثر پڑتا ہے۔